اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ جی ناظرین، بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کا۔ ہم اس کتاب کے چوتھے حصے کی آج تیسری نشست کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس نشست میں ہم انشاءاللہ ولایت کو ایک اور زاویے سے آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں ہم ولایت کے انفرادی اور اجتماعی، فردی اور معاشرتی پہلو پر گفتگو کریں گے۔ ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی ہے ولایت کے حوالے سے، اس میں ولایت کا قرآن کی نگاہ میں بنیادی مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور ولایت کے جو زاویے تعلقات کے حوالے سے امت مسلمہ کے تعلق، اندرونی اور بیرونی تعلقات کے حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس میں ولایت کی ضرورت، اس محور کی ضرورت کہ جس کو نام ولایت رکھا گیا ہے، جس کو ولی خدا کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور قرآن کی نگاہ میں وہ آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ابھی تک جو بیان ہوا ہے وہ یہی بیان ہوا ہے کہ ولایت اس چیز کا نام ہے کہ جو امت مسلمہ کو باہم جو ہے وہ جوڑ دے، جو آپس میں ان کو محکم اتصال اور شدید رابطے کی شکل میں جو ہے لے کر آ جائے۔ اس اٹوٹ انگ کا نام ہے ولایت، اس نسخہ کیمیا کا نام ہے ولایت، جو امت مسلمہ کی بقا کا ضامن ہے۔ اور یہی وہ جو ہے آپس میں ان کا شدید اتصال اور رابطہ ہوتا ہے امت مسلمہ کا ایک محور سے، کہ جس کو جو ان کو جو ہے اندرونی خلفشار اور گروہ بندی اور تقسیم بندی اور اختلافات سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اور دوسری طرف سے یہی جو ہے محکم سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے کہ جو انہیں بیرونی خطرات سے اور بیرونی جو ہے وہ خطروں سے اور بیرونی اشرار سے جو ہے محفوظ رکھتی ہے، اور انہیں پچھڑنے نہیں دیتی، بکھرنے نہیں دیتی، کہ امت مسلمہ کو کوئی بیرونی عامل جو ہے اس طرح اپنے زیر اثر لا سکے، تحت تسلط لا سکے، اپنا نفوذ ان پر قائم کر سکے۔ تو یہ سب ولایت کی جو ہے وہ حقیقی تعریف ہے، اور یہ وہ ولایت کا جو نسخہ کیمیا ہے، یہ ولایت کا انمول تحفہ ہے، انمول نعمت ہے خداوند متعال کی طرف سے، کہ جو امت مسلمہ کو دی گئی ہے۔ اور یہیں پر ولی خدا کی بھی خصوصیات کا بیان ہوا، کہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ولی خدا وہ ہے کہ جو خداوند متعال نے نصب کیا ہے، کیونکہ اس کو منسوب کیا، کیونکہ یہ ذمہ داری آسان ذمہ داری نہیں ہے امت مسلمہ کی رہبری کرنا۔ یہاں پر ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے کہ جو خداوند متعال کی طرف سے منسوب ہو، جو صالح ہو، جو امت مسلمہ کی مفاد کو اور اس کی مصلحت کو اور نقائص کو اچھی طرح پہچانتی ہو، جو امت مسلمہ کو ہر کھڑے اور کھوٹے سے بچا سکے، امت مسلمہ کو ہر نقصان سے، ہر نشیب و فراز میں جو ہے سالم طریقے سے جو ہے انہیں نکال سکے، اور ان خطرات کی راہوں سے نکال کر اس ابدی کامیابی کی طرف لے جائے کہ جس کے لیے دین اسلام جو ہے وہ آیا ہے، اور وہ غلبہ دین کہ جس کا مفہوم جو ہے قرآن نے ہمیں دیا ہے، تو اس تک جو ہے وہ امت مسلمہ آرام سے پہنچ سکے۔ کہ ایک حدیث ہمارے پاس رسول اکرم کی موجود ہے کہ جس میں امت مسلمہ کے باہمی تعلقات کے حوالے سے بیان کیے گئے۔ اس میں آپ ارشاد کر رہے ہیں کہ مثل المومنین، کہ مومنین کی مثال فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد، کہ مومنین جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ مومنین جو ہے اپنے آپس کے رابطوں میں، اپنے آپس کی محبتوں میں جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ مثل المومنین فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد۔ اس کے علاوہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جیسے ہم نے کل بھی قرآن کی آیت نوٹ کی تھی کہ مومنین کی صفات کیا ہوتی ہے، اذلۃ علی المومنین اور عزت علی الکافرین۔ مومنین آپس میں جو ہے نرم گوشہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جھک جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کافروں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، کافروں کے سامنے سر بلند کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ مبارکہ فتح میں جو آئے مبارکہ ہے وہ کیا ارشاد کر رہی ہے، محمد الرسول اللہ، کے محمد جو خدا کے رسول ہیں، والذین معہ، اور اس کے ساتھ، اور محمد کے ساتھ جو لوگ ہیں، رسول اللہ کے ساتھ جو لوگ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر شدید ہیں، کفار کے لیے وہ
سخت لہجہ رکھتے ہیں، سخت رویہ رکھتے ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت رحم دل ہیں، آپس میں بہت اچھی طرح اور شدید طریقے سے آپس میں رابطے میں ہیں، بہت مل جل کر رہتے ہیں آپس میں، رحماء بینہم ہے۔ تو یہاں پر جو ولی خدا ضروری ہے کہ ایک محور اور ایک مرکز سے جو ہے وہ امت مسلمہ منسلک ہو، تاکہ اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھے، بالکل اس انسانی جسم کی مانند کہ اگر انسانی جسم پر ایک روح حاکم نہ ہو، ایک ارادہ حاکم نہ ہو، تو اس کے ہاتھ اس کے قابو میں نہیں ہوں گے، اس کے پیر اس کے قابو میں نہیں ہوں گے، جو کوئی انجام دینا چاہ رہا ہوگا کام تو اس میں نہ اس کے ہاتھ ساتھ دیں گے، ایک ہاتھ آئے گا دوسرا ہاتھ نہیں آئے گا۔ اگر انسانی جسم کے اوپر دو روحیں، دو ارادے کار فرما ہوں اور وہ وزن اٹھانا چاہے یا کوئی چیز اٹھانا چاہے تو ایک ہاتھ اس کا ساتھ دے گا، دوسرا ہاتھ اس کی ہمراہی نہیں کرے گا، یا اسی طرح سوچ اس کی ہمراہی کر رہی ہوگی لیکن جو اعضاء و جوارح ہیں وہ سوچ کی ہمراہی نہیں کریں گے، یا اسی طرح ذہن کچھ سوچ رہا ہوگا اور اس کا جو ہے لبوں سے کچھ اور بات جو ہے وہ نکل رہی ہوگی، یا وہ کان کچھ اور سن رہے ہوں گے اور انسان کا ذہن کچھ اور سوچ رہا ہوگا، یعنی ایک عجیب سی کیفیت، ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت جو ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ تو اسلامی مملکت بھی اسی طرح، اسلامی مملکت میں اگر ایک ارادہ حاکم نہ ہو، ایک روح حاکم نہ ہو، ایک ولی خدا حاکم نہ ہو، تو اسلامی مملکت بھی جو ہے وہ مختلف جزیروں کی مانند جو ہے آپس میں بکھر جائے گی، اور وہ پھر کفار کے زیر سلطنت چلی جائے گی۔ جب ٹکڑوں ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی، جب کمزور ہو جائے گی، آپس میں رابطہ کمزور ہوگا، تو امت مسلمہ کو آپس میں بچھاڑنا، انہیں آپس میں افتراق کی کیفیت میں لے کر آنا، اپنے زیر تسلط لے کر آنا، ڈیوائڈ اینڈ رول پر کے فارمولے پر عمل کرنا غیروں کے لیے بہت آسان ہو جائے۔ امت اسلامی اگر چاہتی ہے کہ اپنے دشمن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے تو اسے ایک مرکز کی ضرورت ہے، ایک کنٹرول سینٹر کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مختلف کنٹرول سینٹر قائم ہو، دشمن حملہ کر رہا ہو اور خطرات سامنے سے آ رہے ہوں، ایک کنٹرول سینٹر کہے کہ میں ابھی جو ہے اس کا دفاع نہیں کروں گا، ایک کہے کہ میں نہیں ابھی دفاع کرنا، ایک کہے کہ نہیں، تو جو ہے وہ مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہو اور ایک آرگنائز مشینری کی طرح امت مسلمہ کام نہ کر سکے، تو یہ امت مسلمہ پھر جو ہے بہت جلد جو ہے وہ اپنے مقام کو کھو دے گی، فنا کی طرف چلی جائے گی۔ ضروری ہے کہ ایک ایسا مرکز ہو کہ جو امت مسلمہ کے مفاد کو، امت مسلمہ کے نقائص کو برطرف کرے، اس کے مفاد کو حاصل کرے، اس کے مقاصد کو حاصل کرے، اور جب بھی کسی امت مسلمہ کو خطرہ محسوس ہو تو اسی وقت مناسب ٹائم کے اوپر اسی وقت جو ہے وہ مناسب ایکشن لے سکے۔ ایک کنٹرول سینٹر ہو، ایک مرکز ہو جو ایک ویل آئلڈ مشینری کی طرح امت مسلمہ کو کسی بھی خطرے کے سامنے، اندرونی یا بیرونی خطرے کے سامنے جو ہے وہ ان کو ویل آئلڈ مشینری کی طرح اقدام انجام دے سکے۔ یہ وہ مختصر سا خلاصہ تھا پچھلی نشستوں کا جو ہم نے اہم ترین بحث ہے اس کتاب کی ولایت، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج جس زاویے کو ولایت کے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل الگ زاویہ ہے جو پچھلی بحثوں سے تسلسل میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہ ولایت کا ایک زاویہ یہ ہے کہ ولایت جو ہے وہ ایک انفرادی ولایت ہوتی ہے اور ایک معاشرتی ولایت ہوتی ہے۔ ولایت کو اس زاویے سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس دو پہلو سامنے آتے ہیں، اور وہ یہ کہ ولایت کے ایک انفرادی پہلو ہے اور ایک اجتماعی پہلو ہے۔ ایک ولایت ہوتی ہے جو ہر شخص انفرادی طور سے اس کا ولی سے رابطہ ہوتا ہے، یہ کہلاتی ہے انفرادی ولایت۔ لیکن ایک ولایت وہ ہوتی ہے جو معاشرہ بحیثیت فرد نہیں، مختلف افراد نہیں، بلکہ معاشرہ بحیثیت معاشرہ ایک پورے معاشرے کی شکل میں، ایک یونٹ کی شکل میں، ایک اجتماع کی شکل میں جو ولی سے رابطہ قائم کرتا ہے، اس کا جو ولی سے رابطہ قائم ہوتا ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے اجتماعی ولایت۔ یہ دونوں ولایتیں مختلف ہیں، ایک نہیں ہے کہ اگر انسان کہے کہ اگر میں ایک انفرادی ولایت کا حامل شخص ہوں، میں بذات خود ولایت پر جو ہے معتقد ہوں، تو آیا یہی اجتماعی ولایت نہیں ہے؟ کہا جائے گا کہ نہیں۔ یا اگر بہت سارے معاشرے میں لوگ ولایت کے حامل ہو جاتے ہیں اور لیکن معاشرہ بحیثیت اجتماع جو ہے ولایت کا حامل نہیں ہوتا، تو قطعاً بہت سارے لوگوں کا ولایت کا حامل ہونا اس کا بالکل یہ نتیجہ نہیں ہے کہ معاشرہ جو ہے ولایت کا حامل ہو گیا۔ یہ دو الگ الگ ولایت کی قسمیں ہیں کہ جو آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے۔ آج اس حوالے سے 4 مسئلوں کو یا 4 سوالوں کو ہم آپ کے سامنے جو ہے پیش کریں گے، جن کا جواب جو ہے وہ ہم آپ کو دیں گے۔ تو پہلا سوال یہ کہ جو شخص
جو انفرادی ولایت کا حامل ہے وہ اس سے کیا مراد ہے، وہ انفرادی ولایت کیسی ہونی چاہیے، کیسی ہوتی ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ ہمارے معاشرے کو کس طرح ہونا چاہیے، معاشرے کی کیا خصوصیت ہونی چاہیے تاکہ وہ اجتماعی ولایت کا حامل بن سکے، وہ اجتماعی ولایت کی خصوصیات کا جو ہے وہ حامل بن سکے، اس کا اہل بن سکے۔ ایک اسلامی معاشرہ وہ کون سا اسلامی معاشرہ ہوتا ہے، جو کون سا آئیڈیل اسلامی معاشرہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ولی ہوتا ہے، کہ جو ولی سے منسلک ہوتا ہے، متمسک ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ یہ کہ جو انسان انفرادی طور سے ولایت کا حامل ہے، آیا وہ صرف اپنے ولایت کے حامل ہونے پر جو ہے وہ اکتفا کرتا ہے، آیا صرف وہی اس کے لیے کافی ہے، یا نہیں وہ چاہتا ہے کہ اور دوسرے انسان بھی اور لوگ بھی جو ہے وہ ولایت سے منسلک ہوں۔ یہ بھی ایک اہم سوال ہے ہمارے سامنے۔ اور چوتھا جو مسئلہ ہے اور چوتھا جو سوال ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ خود جو انسان جو ولایت کا حامل ہو چکا ہے، آیا اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آتی کہ وہ اپنے معاشرے کو ولایت کا حامل کرے، اور اگر وہ اس کام کو انجام نہیں دیتا ہے تو کیا اس کی خود اپنی ولایت جو اس کا ولی سے رابطہ ہے اس میں کوئی خدشہ نہیں آتا، کیا اس میں کوئی جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچتا اس کی اپنی شخصی اور انفرادی ولایت کو؟ تو یہ 4 مسئلے ہیں کہ جس پر آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بحث کریں گے۔ عام طور سے یہ فرض کیا جاتا ہے کہ جو انفرادی ولایت ہے، ہر شخص کا جو ولی سے رابطہ ہے، وہ یہ کہ ہر شخص جو ہے وہ صرف اہل بیت علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کرے اور ان کی خوشحالی پر خوش ہو جائے، یا ان کے خوشی کے موقع پر خوش رہے، یا جب بھی کوئی نام سنے تو علیہ السلام جو ہے ان کے نام کے آگے لگائے، یا بہت ہی احترام سے ان کا نام لے، یا جو چیزیں ان سے منسوب ہیں بہت ہی احترام سے ان کو جو ہے وہ رکھے یا ان کو چومے۔ یہ انفرادی ولایت کے ضروری عنصر ہیں اور یہ ضرور ہونے چاہیے۔ عقیدہ، احترام، محبت، گریہ، ان کی خوشی میں خوش رہنا، یہ مومن کی صفات میں سے آیات اور روایات میں مومن کی صفات میں سے بیان کی گئی، یہ ضروری ہے۔ لیکن انفرادی ولایت صرف یہ نہیں ہے، صرف ان چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ انفرادی ولایت ان سے بالاتر ہے۔ انفرادی ولایت سے مراد وہی ولایت ہے کہ جو ولایت کا مفہوم ہمیں قرآن نے بیان کیا۔ ولایت سے مراد ہے اپنے سر تعظیم جھکا دینا، پوری اپنے آپ کو وقف کر دینا ولی کے لیے، اپنی اتباع میں جو ہے اپنے آپ کو وقف کر دینا، قدم با قدم ولی کے ساتھ حرکت کرنا، اپنے آپ کو ٹوٹل کمٹ کر دینا ولی کے ساتھ۔ یہ ہے ولایت کا حقیقی مفہوم کہ جو قرآن نے ہمیں دیا، اپنا رابطہ اتنا مضبوط کر دینا ولایت کے ساتھ، ولی کے ساتھ، کہ وہ کسی طور سے بھی ٹوٹنے نہ پائے۔ البتہ جو ہم نے چیزیں ذکر کی ہیں، شرائط جو ہم نے پہلے خصوصیات ذکر کی ہیں، وہ ضروری عنصر ہیں لیکن وہ کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ولی کے اہداف کے لیے حرکت کرنا، اس ولی کے مقاصد میں نصرت کرنا، جب بھی ہمارا ولایت کے ساتھ رابطہ قائم ہوگا۔ ورنہ ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ صرف گریہ کرنا ان کے مصائب پر، ان کے نام احترام سے لینا، یہ تو بہت سارے مخالفین بھی جو ہیں وہ ان کے معتقد تھے اور آج کے زمانے میں بھی ہیں ان کی فضیلت کے۔ لیکن ولایت کا معتقد ہونا، اسے تمسک اختیار کرنا، اس سے مراد اس سے بڑھ کر ہے، اس کے تقاضے اس سے بڑھ کر ہے، وہ کہ ولی خدا کے ساتھ اپنا رابطہ اتنا مضبوط کرنا کہ شخص اپنے آپ کو وقف کر دے اس ولی خدا کے لیے، اپنے آپ کو ٹوٹل کمٹمنٹ شو کرے اس ولی خدا کے لیے، اس کے اہداف کے لیے حرکت کرے، نصرت کرے، قدم بڑھائے۔ یہ ہے وہ انفرادی ولایت کا حقیقی مفہوم، وہ حقیقی چہرہ جو افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بہت حد تک مخدوش ہو گیا ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں رہبر معظم فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کسی مغربی معاشرے میں چلے جائیں جہاں لوگ مسلمان بھی نہیں ہیں، اسلام کا نام بھی انہوں نے نہیں سنا ہوا، آپ جائیے ہمارے ائمہ علیہ السلام کی زندگی اور سیرت کو آپ پوری طرح وہاں اچھی طرح بیان کیجئے، سارے ان کے نشیب و فراز اور جو انہوں نے مذاہب دیکھے ہیں، جو ان کے فضائل ہیں، وہ سب وہاں بیان کیجئے۔ جو حتیٰ کافر لوگ بھی ہوں گے جب آپ کی بات کو سنیں گے، حتیٰ کہ وہ ان شخصیات کا نام نہیں جانتے لیکن کہیں گے کہ ہاں یہ شخصیات قابل احترام ہیں، وہ ان کی مصائب پر روئیں گے، وہ ان کی خوشی پر خوش ہوں گے اور ان کی شخصیت کے معتقد ہو جائیں گے، بجائے اگر آپ نام نہ لیے بغیر بھی، کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ وہ مسلمان تھے، مسلمانوں کے امام تھے، شاید وہ آپ کی بات نہ سنیں، لیکن اگر آپ نیوٹرل پرسنالٹی بن کے صرف ان کی شخصیت کو پیش کریں گے ایز اے رول ماڈل، تو وہ آپ کی بات پر پوری طرح جو ہے وہ متفق ہوں گے اور شخصیت کا احترام کریں گے، ان کے معتقد ہو جائیں گے۔ تو لیکن یہ معتقد ہونا ان کو مسلمان نہیں بنا دے گا، ان کو مومن حقیقی نہیں بنا دے گا۔ مومن حقیقی بنانے کے تقاضے کچھ اور ہیں، بننے کے تقاضے کچھ اور ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ تو وہ ولایت جو انسان کو جنت میں لے کے جاتی ہے، یہ وہ ولایت نہیں ہے
جو ہم نے سمجھ لی ہے، ورنہ وہ ائمہ کے بہت سارے مخالفین بھی جو ہے وہ جنت میں چلے جاتے، نہیں بلکہ ان کی ہمراہی کرنا، ان کی نصرت کرنا ہے جو انسان کو ان کا حقیقی ولی بناتا ہے، جو انسان کو ان کی حقیقی ولایت میں لے کر آتا ہے۔ تو خلاصتاً ہم یہ عرض کرتے چلیں گے، انفرادی ولایت سے مراد یہ کہ انسان فکر میں، انسان عمل میں، زندگی کے ہر شعبے میں، روحانی میدان میں، رسم و رواج کے میدان میں، سونے اٹھنے بیٹھنے ہر لحاظ سے جو ہے طرز زندگی میں اپنے آپ کو جب ولایت سے کمٹ کر لیتا ہے، جب ولایت سے ایفیلیٹ ملحق کر دیتا ہے، تو وہ مرحلہ ہے کہ انسان کہہ سکتا ہے کہ میں نے ان کی جو ہے وہ انفرادی ولایت کو حاصل کر لیا۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو حاضر ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے اس مرحلے کو پوری طرح یا اچھی طرح جو ہے وہ ہم نے اس مرحلے کو جو ہے پورا کر لیا اور ہم ان کی انفرادی ولایت کے حامل ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک سخت چیلنج ہے ہمارے سامنے، ایک مشکل سوال ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے ان کی انفرادی ولایت کو حاصل کر لیا ہے۔ تو یہ امت مسلمہ صرف جو ہے مومنین جو ہے صرف ان کا نام لے کر اور ان کی احترام کر کے ان سے عقیدت کا اظہار کر کے ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کو انفرادی ولایت کے سارے مراحل جو ہیں انہوں نے پورے کر لیے، ان سارے مراحل کو پوری طرح جو انہوں نے طے کر لیے۔ اب ہم آتے ہیں انفرادی ولایت سے اجتماعی ولایت کی طرف۔ ہم نے انفرادی ولایت کو سمجھ لیا، تو اب ہم آتے ہیں اجتماعی ولایت کو سمجھنے، معاشرتی ولایت کو سمجھنے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ ایک ایسا معاشرہ ہو کہ جس کا جو فرماندہی ہے، جس کا مرکز و محور جو ہے، جس کا جو باغ دوڑ جو ہے ولی خدا کے ہاتھ میں ہو۔ اگر ایسا معاشرہ ہوگا تو وہ ولائی معاشرہ ہوگا، لیکن اگر ایسا معاشرہ نہیں ہوگا تو وہ ولائی معاشرہ نہیں ہوگا، چاہے اس میں لوگ جو ہیں سارے اکثر افراد جو ہیں ولایت کے حامل کیوں نہ ہو۔ ایک ایسا معاشرہ کہ جس کی باغ دوڑ جو ہے ولایت کے یا ولایت کے نمائندے کے ہاتھ میں نہ ہو، اس کی باغ دوڑ جو ہے وہ طاغوتی یا جو ہے کسی اور ایسے شخص کے ہاتھ میں ہو جو ولایت سے متصل نہ ہو، تو وہ عدل و انصاف برقرار نہیں کر سکتا۔ وہ قانون اہل بیت، وہ قانون ولی خدا کو اور معاشرے کو ولایت کی راہ پر حرکت نہیں دے سکتا۔ وہ معاشرہ ہمیشہ جو ہے وہ غیر خدا کی جو ہے وہ غیر خدا کی سلطنت میں اور حاکمیت میں رہے گا، اس کی باغ دوڑ ہمیشہ غیر خدا کے ہاتھ میں رہے گی۔ جو معاشرہ ولایت سے اور ولایت کے نمائندوں سے منسلک نہ ہو، یا اس کا حاکم ولایت کے نمائندے سے منسلک نہ ہو، تو وہ معاشرہ ولائی معاشرہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس میں عدل و انصاف کی برقراری کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ وہ ہمیشہ جو ہے وہ معاشرتی اختلاف میں جو ہے وہ ڈوبا رہے گا، اس میں ہمیشہ جو ہے وہ طاغوتوں کی سرپرستی رہے گی، ہمیشہ طاغوتوں کو اور استکبار کا نفوذ رہے گا۔ لوگوں کو استعمار کی طرح استعمار جو ہے اس میں نفوذ حاصل کر سکیں گے لوگ، ہمیشہ جو ہے وہ ظلم اور جبر میں استعمار کی سیاستوں کے آگے جو ہے وہ اعلی کار بنے رہیں گے، لوگ ان کی سیاستوں کے آگے پس سے چلے جائیں گے، ان کے ظلم و جور کے آگے۔ یہ ہے وہ معاشرتی ولایت کا پہلو جو ہم نے یہاں پر بیان کرنا چاہا، کہ معاشرتی جو بیان کیا کہ معاشرتی ولایت سے کیا مراد ہے، کہ پورا کا پورا معاشرہ بحیثیت معاشرہ اپنی باغ دوڑ جو ہے ایک ولی خدا کے ہاتھ میں دے دے۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعد کے مرحلے بعد کی معاشرے کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر ایسے بڑے اعلیٰ و افضل لوگ تھے، بلال حبشی جیسے، سلمان فارسی جیسے، اور عمار یاسر جیسے، اور بہت سارے صحابہ جیسے جو بہت ہی فضیلت کے مقام پر فائز تھے، لیکن وہ معاشرہ جو تھا وہ ولائی معاشرہ نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ اس معاشرے کی باغ دوڑ جو تھی ولی خدا سے چھین لی گئی تھی، ولی خدا کے ہاتھ میں نہیں تھی، ایک ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تھی کہ جو خدا کی ولایت سے متصل نہیں تھے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے معاشروں کی طرف۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ولائی معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے جو ہے وہ ولایت سے منسلک ہے، تو ہمیں شکر خدا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ولایت سے منسلک نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم معاشرے کو کس طرح جو ہے اپنے ولایت سے منسلک کر سکتے ہیں۔ ورنہ ہم یہ سوچیں کہ معاشرہ کو بغیر جو ہے وہ ولایت سے منسلک کیے ہوئے ہم انسانی رشد حاصل کر لیں گے، ہم کمال حاصل کر لیں گے، ہم اس ہدف خلقت کو حاصل کر لیں گے، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ تو معاشرتی ولایت، معاشرتی معاشرہ، ولائی معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہر شعبہ، زندگی کا ہر شعبہ جو ہے امام سے منسلک ہوتا ہے، ولی خدا سے منسلک ہوتا ہے، اس کی رضایت کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اس کی مقاصد کے اوپر جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے ہدف کے لیے جو ہے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو معاشرتی ولایت یا اجتماعی ولایت جو ہے وہ اس کا حاصل کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ انسان بیٹھ کے گریہ کرتا رہے اور
جو ہے وہ مصائب اہل بیت پر اور ان کی خوشیوں کے موقع پہ خوش ہوتا رہے، یہ انسان کو اجتماعی ولایت کی طرف نہیں لے کے جائے گا، بلکہ اجتماعی ولایت کے لیے انسان کو ولی خدا کو جو ہے اپنا جو ہے وہ معاشرے کا محور اور مرکز اور حاکم بنانا پڑے گا۔ اب اگر ولی خدا معصوم کی حیثیت میں ہمارے سامنے حاضر ہو تو وہ، ورنہ جن لوگوں کی معصوم نے جو ہے ہمیں اشارہ دیا ہے، جن لوگوں کو معصوم ہمارے لیے متعین کر کے گئے، ان کو معاشرے کا محور بنانا، اپنے معاشرے کی باغ دوڑ ان کو دینا، جو ہے وہ انسان معاشرے کو جو ہے ولائی معاشرہ بناتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے بحث کی تھی کہ اگر معاشرہ جو ہے وہ انفرادی، اگر معاشرہ جو ہے وہ ولائی معاشرہ بن جائے، اجتماعی معاشرہ بن جائے، تو معاشرے کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو ہم نے کل بات کی تھی کہ معاشرہ جو ہے وہ بے جان معاشرے سے جاندار معاشرہ بن جاتا ہے، ایک مردہ معاشرے سے ایک جاندار زندہ معاشرہ بن جاتا ہے، ایک پرتحرک معاشرہ بن جاتا ہے۔ بے ولایت معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہوتا ہے کہ جس کی ساری جو ہے وہ انرجی، جس کی ساری کیپیبلٹیز جو ہوتی ہیں وہ طاغوت کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، طاغوت کے راستے میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، طاغوت کے راستے میں خرچ ہو رہی ہوتی ہیں، اس کا اکانومی، اس کی ایجوکیشن، اس کی معاشرے میں پائی جانے والی خصوصیات، اس کی کیپیبلٹی ساری جو ہے وہ ایک دوسری طرف جو ہے وہ خرچ ہو رہی ہوتی ہیں، وہ خدا کے راستے میں خرچ نہیں ہو رہی ہوتی۔ لیکن عدل و انصاف وہاں کا جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اسی لیے جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہاں پر طاغوت حاکم ہو جاتا ہے، استعمار اور استکبار آ کے اپنا نفوذ قائم کر لیتے ہیں، کیونکہ وہاں ولایت نہیں ہوتی، اسٹرانگ بانڈنگ نہیں ہوتی لوگوں کی اور ولی کی۔ لیکن اگر معاشرہ ولائی بن جائے تو اس کی ہر چیز، ہر کیپیبلٹی جو ہوتی ہے پھر وہ ولایت کے راستے میں جو ہے وہ خرچ ہو رہی ہوتی ہے، ولایت کے راستہ میں جو ہے وہ اپنا راستہ طے کر رہا ہوتا ہے، ولایت کے راستے میں ترقی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، خدا سے قرب کے راستے میں جو ہے وہ اپنا راستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے ولائی معاشرے میں اور ایسے معاشرے میں جس میں ولایت حاکم نہیں ہے۔ یہی وہ مفہوم ہے کہ جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا دربار میں آ کے، اس سقیفہ کے واقعے کے بعد آ کے، اور جس میں انہوں نے اشارہ کیا، جس میں انہوں نے یہ تاکید کی اور انہوں نے واضح طور سے بیان کیا کہ اگر تم ولی خدا سے جو ہے وہ باغ دوڑ نہ چھینتے معاشرے کی، تو یہ معاشرہ جو ہے اس نقطے پر پہنچ جاتا کہ بڑے بڑے شیطانوں کے سر قلم کر دی جاتے، اور پھر روئے زمین پر دو لوگ بھی نہ ہوتے کہ جو آپس میں اختلاف کرتے، سارا معاشرہ جو ہے خدا کی طرف اپنا راستہ اختیار کر لیتا، اور پورا کا پورا معاشرہ جو ہے ولائی معاشرہ اور خدائی معاشرہ بن جاتا، ایک محور کے ساتھ اس طرح اس مضبوطی کے ساتھ جڑ جاتا کہ کوئی بھی شیطان، چاہے وہ ابلیس ہو یا شیطان کے اہل کار ہو، چاہے وہ اندرونی شیاطین ہو چاہے وہ بیرونی شیاطین ہو، اس معاشرے کے اندر نفوذ پیدا نہیں کر سکتے تھے اور انسانوں کو گمراہ نہیں کر سکتے تھے، انسانوں کو چیلنج نہیں کر سکتے تھے، اس اسلامی معاشرے کی حاکمیت کو، اس کے تسلط کو اور اس کے کمال کے راستے کو طے کرنے کو چیلنج نہیں کر سکتے تھے۔ اتنا محکم اور مضبوط جو ہے ولائی معاشرہ ہو جاتا ہے کہ جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تصویر کھینچ رہی ہیں اپنے مشہور و معروف خطبے میں کہ جو انہوں نے دربار میں دیا سقیفہ کے بعد۔ جو معاشرہ ولائی معاشرہ ہوتا ہے اس کے اندر سارے انسانوں کی صلاحیتوں کو رشد دیا جاتا ہے، انسانوں کی صلاحیتوں کو دبایا نہیں جاتا، ان کو ذہنی غلام نہیں بنایا جاتا، کہ ہم ذہنی غلام نہیں بنایا جاتا، جیسے کہ ہم نبوت کی بحث میں اس مسئلے پر تفصیل سے گفتگو کر چکے تھے۔ نبی آتے ہیں انسانوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے، ان کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے، ان کو رشد دینے کے لیے، جبکہ انسانی معاشرے، طاغوتی معاشرے جو آتے ہیں وہ انسانوں پر غلامی قائم کرنے کے لیے آتے ہیں، انسان کو غلامی کی طرف دھکیلنے کے لیے آتے ہیں تاکہ ان کی حکومت اور طاغوت کی حکومت جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ جو مختلف لابیز ہوتی ہیں، جو انبیاء کے مخالف لابیز ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ چاہتی ہیں انسان غلام بن کے رہیں تاکہ ان کی جو ہے وہ مفادات کو کوئی نقصان پہنچانے والا جو ہے وہ موجود نہ رہے معاشروں میں۔ تو ولائی معاشرہ وہ معاشرہ ہوتا ہے کہ انسانیت کو تکامل کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، آزادی، حقیقی آزادی، حقیقی انسانی ویلیوز، فطرت کی طرف پلٹا رہا ہوتا ہے، وہ معاشرہ ہوتا ہے ولائی معاشرہ۔ اس حوالے سے ایک آیت سنتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ جی ناظرین، آپ نے سورہ مبارکہ حج کی آیت سنی جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ وہ لوگ کہ جب ہم ان کو دنیا میں
حکومت دیتے ہیں اور انہیں دنیا کے اندر جو ہے انہیں تسلط دیتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. جیسے ہم نے ایمان کی بحث میں نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں فرق جو ہے وہ بیان کیا تھا، اسی فرق کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے تو اس اقام الصلاۃ کو، نماز برپا کرنے کو آپ بہترین طور سے سمجھ سکیں کہ ولائی معاشرہ وہ معاشرہ جس میں نماز پڑھی نہیں جاتی صرف، بلکہ قائم کی جاتی ہے. نماز قائم کرنے کے لیے انشاءاللہ اسی بحث کی طرف اگر آپ رجوع کریں ایمان کے حصے میں جو ہم نے نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں فرق بیان کیا ہے. اس کے علاوہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور وہ لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کی عادلانہ تقسیم کرتے ہیں، مال و دولت کی عادلانہ تقسیم ہوتی ہے، اختلافی معاشرتی اختلاف کی نفی کی جاتی ہے ولائی معاشرے میں کہ جب کسی ولی کو معاشرے کا ولی بنا دیا جائے. قرآن بتا رہا ہے کہ وآتوا الزکاۃ ونہوا عن المنکر، اور منکر سے جو ہے وہ نہیں کی جاتی ہے، یعنی برے کاموں سے روکا جاتا ہے لوگوں کو، انسان کو رشد دے کر انسان کو برے کاموں سے بچایا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے. وآمروا بالمعروف، اور وہ لوگ جو ہیں وہ پھر امر کرتے ہیں اچھے کاموں کی طرف، انسان کو رشد دیتے ہیں خیرات کی طرف، انسان کو رشد دیتے ہیں انسانی کمال کی طرف. ونہوا عن المنکر، اور شیطان سے بچاتے ہیں، شیطان سے دور کرتے ہیں انسان کو، انسانی معاشرے کو. تو یہ نہی عن المنکر، امر بالمعروف سے یہ مراد ہے کہ اسلامی معاشرے کو خدا کی طرف لے کے جانا اور شیطان سے بچانا. یہی وہ کام تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا. اس پر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں حرکت کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا کیا ہدف ہے قیام سے، تو آپ نے فرمایا کہ ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر انجام دوں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مراد یہ نہیں کسی کو چھوٹے موٹے کام کی طرف ترغیب دے دینا اور کسی کو گناہ سے بچا لینا، بلکہ پورے معاشرے کو طاغوت سے نجات دینا اور خدا کی طرف لے کر آنا. یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حقیقی مصداق، جو مصداق ہمیں امیر المومنین کی شخصیت میں پایا جاتا ہے کہ جب کہا گیا کہ اے مولا آپ مصلحت کی خاطر ابھی کچھ محاذ نہ کھولیں، تو مولا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ایسی حکومت پر توف ہو کہ جو مجھے اس امر بالمعروف سے روکے، عدالت کی قیام سے روکے، کہ اس مقصد سے روکے کہ انسانیت کو طاغوت کی جو ہے غلامی سے نجات دینے سے جو روکے، وہ ایسی حکومت پر مولا کہتے ہیں کہ توف ہو. کہ جو اسلام ولائی معاشرہ ہوتا ہے اس کا ہدف بھی ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. جی ناظرین، آج ہم نے آپ کے سامنے ولایت کے دو پہلو، دو اہم ترین پہلو، انفرادی ولایت کے پہلو اور معاشرتی ولایت کے پہلو کو آپ کے سامنے بیان کیا. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوں گی. ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہے گا، اس سلسلے کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. ہمیں کل جوائن کرنا نہ بھولیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.